جی غازی صاحب کیسے ہیں بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں میرے بھائی؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ جی محترم، میں اصل میں آپ نے اس کا نام رکھا ہے سنی اور شیعہ مناظرہ وغیرہ، کچھ میں یہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں آپ کا خادم ہوں، میں نوکر آپ ہوں۔ سے بس سمپل سے کوشچن کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ مجھے میرے جواب مل جائیں۔ جی سر بولیں۔ کیونکہ اگر علم کا محاسبہ کیا جائے کہ بھائی علم کس کے پاس زیادہ ہے، چونکہ مناظرے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم برابر ہونا چاہیے، جب آپ کسی سے بات کرو تو علم برابر ہونا چاہیے۔ جی جی، تو آپ میں کا علم یہ نہیں زیادہ کہتا ہوں ہے، کہ میرے پاس آپ علم کا ہے اور علم زیادہ ہے، میں خادم ہوں آپ کا علم نہیں، زیادہ ہے، میں علم کا مدعی نہیں میں کہتا ہوں کہ بس میں اگر ہوں۔ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں مناظرہ کرنے کے لیے آتا، میں مناظرہ میں آپ کرنے کا کے لیے نہیں خادم آیا ہوں، ہوں، بس سمپل سے آپ سوال ہمارے کرنے کے لیے بھائی آیا ہیں بھائی، آپ بالکل آپ سوال کریں، ہوں۔ جی فرمائیں۔ جی اصل میں میرا ایک سوال ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مطلب قرآن کریم کے اندر آیت اتری کہ وہ کیا کہتے ہیں، قصوروار نہیں تھی، یعنی انہوں نے زنا وغیرہ نہیں کیا، تہمت ان کے اوپر جو لگی تھی وہ ہٹ گئی۔ بس آپ نے کہا کہ یہ آیت اس لیے اتری کہ عائشہ صاف ہو جائے کہ عائشہ پر کوئی گناہ، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے اتری تھی۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کا کوئی مقصد نہیں ہے تو قرآن کی آیت، مطلب قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے اور بڑی کتاب ہے، تو اللہ کو قرآن کریم کے اندر اس آیت کا نازل کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو کبھی آپ اس آیت کو آپ نے پڑھا ہے، غور کیا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ جی آپ نے اس آیت کو پڑھی ہے؟ کس آیت کی بات کر؟ سورہ نور میں جو آیات ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں عفق سے متعلق ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ نے بولا ہے کہ جی عائشہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے یہی فرمایا۔ اس آیت کو آپ نے پڑھا جی ہے کبھی کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ ہی بتا دیجیے۔ میں بتاتا ہوں۔ جی میں سورہ نور نکال دوں بھائی، ایک منٹ میں، بلکہ اگر دیکھ لوں تو زیادہ جلدی مل جائے گا۔ تو اگر میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آیہ عفق جو ہے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ عائشہ بے قصور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ عائشہ کے متعلق ہے، ہم کہتے ہیں یہ عائشہ کے متعلق نہیں، یہ ماریہ قبطیہ کے متعلق ہے، ماریہ قبطہ جی رضی اللہ آپ عنہا۔ نے جی بولیں۔ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر مطلب آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی شخص کے ساتھ، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے مان لیا کہ یہ عائشہ کے متعلق اتری ہے، لیکن اس آیت کے اندر کہاں موجود ہے کہ عائشہ جنت میں جائے گی وغیرہ وغیرہ؟ اس میں تو بس اتنا بالکل میں نے مان لیا کہ عائشہ بے قصور ہے، اتنا ہے، آپ نے کہا تھا ایسا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ہم فرض کر لیتے ہیں نا، وہ سلمنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر ہم فرض کریں، ہم نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ عائشہ کے لیے اتری ہے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید جی میں سورہ مبارکہ نور ہے، آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جنہوں نے تہمت لگائی ہے، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، کسی پہ تہمت لگی ہے نا، عائشہ ہیں یا ماریہ ہیں، جن لوگوں نے تہمت جی لگائی ہے وہ آپ لوگوں میں سے، وہ آپ کی جماعت میں سے ہے، عصبۃ منکم، آپ کی جماعت میں سے ایک گروہ ہے، کچھ افراد ہیں آپ مسلمانوں میں سے، صحابہ میں سے۔ لا تحسبوه شر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا جی خیر لکم، بلکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ جی لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، اس گروہ میں جتنے لوگوں نے تہمت لگائی ہے نا، زنا کی تہمت جس پہ بھی لگی ہو، ان میں سے ہر ایک جی کے ذمے گناہ ہے، ہر ایک شخص اس میں گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے زیادہ تہمت لگائی ہے، جو ان کا لیڈر تھا، تہمت لگانے میں جو زیادہ قصوروار تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس جی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جو پتہ چلتا جی ہے نا کہ کسی پہ تہمت لگی ہے، تہمت بے عفتی کی تہمت لگی ہے، فجور کی تہمت لگی جی ہے نا، تو یہ جی تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پہلے بات جی ہم شیعہ نقطۂ نظر سے یہ عائشہ کے متعلق نہیں ہے، یہ ماریہ کے لیے۔ اب مان بھی لیا جی جائے، فرض کرتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے عائشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ کیا جی ثابت ہوا کہ عائشہ پہ تہمت لگی ہے فجور کی، زنا کی، اور اس نے زنا نہیں کی۔ اس سے جی زیادہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بھائی زنا نہیں کرتے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے زنا نہ کرنا۔
دنیا میں بہت، اللہ کی قسم میں امریکہ میں رہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پہ جو انگریز ہے نا امریکی، یہ لوگ زنا کو بہت جی بری چیز سمجھ، اگر ایک عورت شادی شدہ ہے، وہ اپنے مرد کے ساتھ غداری کرے، خیانت کرے، کسی ناجائز مرد کے ساتھ رابطہ، اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت ہی غلط۔ جی یعنی یہود بھی اسی طرح، کرسچن بھی اسی طرح، ایتھیسٹ بھی یہی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایتھیسٹ افراد بھی یہی، اور یہ بھائی بہت سارے لوگ ہیں نا حجاب کرتے ہیں، شراب بھی پیتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ غداری نہیں کرتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ ہم مان بھی لینا، ہم سارے مناظر چھوڑ دیں کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، چلیں عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جی ثم ماذا، یہ تو نہیں کہتے وہ بے قصور ہے، کہتے ہیں تہمت لگی ہے، وہ تو اس تہمت سے مبری ہے، اس تہمت سے مبرہ، جی آگے تو کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ کریں، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف